اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا بھائی شیر زمان لیکچر آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک لا آف کنٹریکٹ اینڈ بزنس ٹرانزیکشنز۔ یہ ٹاپک کیوں ہم نے چوز کیا؟ کیونکہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنانس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اسلامک لا آف کنٹریکٹ کیا ہیں یا اسلامک لا آف بزنس ٹرانزیکشنز کیا ہیں۔ اب اسلامک لا آف کنٹریکٹ یا اسلامک لا آف بزنس ٹرانزیکشنز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ جنرل پرنسپلز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جنرل پرنسپلز آف کنٹریکٹس ان دی قرآن اینڈ سنہ، اور ان پرنسپلز کو طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہوگا یا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعہ کی میتھڈالوجی کیا ہے، یا ہمارے پاس جو کمانڈز ہیں اللہ کی طرف سے وہ کس قسم کی ہیں۔ تو دو میجر کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ پہلی عبادات ہے اور جس کو ڈیووشنل ایکٹس بھی کہتے ہیں، اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے معاملات، جس کی ایک ایگزامپل ٹرانزیکشن بتائی گئی ہے۔ جہاں تک عبادات کا ذکر ہے، عبادات وہ ڈیٹیل میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ عبادات have been dealt with in details، لیکن اس کے برعکس جو معاملات کا معاملہ ہے وہ جنرل ٹرمز میں بتائی گئی ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے عبادات کی، عبادات یونیورسل ٹروتس ہیں جن کے لیے کسی بھی قسم کے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ زمان و مکان کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں یا ان کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن جو معاملات ہیں، معاملات چینجیبل ہیں with ٹائم اینڈ اسپیس، مطلب ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ان کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، ان کا انداز بدلتا رہتا ہے، جس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے مختلف ادوار کے اندر۔ اب کچھ امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں جو کہ گورن کر رہے ہوتے ہیں کمرشل کنٹریکٹس اور ٹرانزیکشنز کو، جن کی لسٹ کچھ یوں ہے کہ کسی بھی کنٹریکٹس کے لیے فری میوچل کنسنٹ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کنٹریکٹ کر رہے ہوں، کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ایلیمنٹ آف ربا تو نہیں ہے یا غرر تو نہیں ہے، اسی طرح قمار اور میسر بھی نہیں ہے، اور غش اور خلابہ مطلب فراڈ اور ڈسیپشن تو نہیں ہو رہی کنٹریکٹ کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ prohibition of two mutually inconsistent contracts or contingent contracts، کہ کسی کنٹریکٹ کی کمپلیشن کے لیے ایسے تو نہیں ہے وہ کسی دوسرے کنٹریکٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، مطلب کوئی بھی کنٹریکٹ ہو وہ فری میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ ساتھ ساتھ کنفرمٹی آف کنٹریکٹ ود دی مقاصد شریعہ یا آبجیکٹیو آف شریعہ، کہ کوئی بھی آپ کنٹریکٹ کر رہے ہوں تو مقاصد شریعہ کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر جو آٹھواں پرنسپل ہے وہ ہے پرنسپل آف لائبلٹی فار لاس اینڈ انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ، کہ الخراج بالزمان کو ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ پرافٹ کمانا چاہتے ہیں تو لاس کی لائبلٹی بھی آپ نے لینی ہوگی۔ اور جو سب سے آخری ہے، جو نواں پرنسپل ہے، وہ ہے پرمیزیبلٹی ایز اے جنرل رول، کہ کوئی بھی کنٹریکٹ ہو
وہ پرمیزیبل ہے انٹل یا انلیس کہ وہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ نہ ہو کسی بھی کلیئر ٹیکسٹ کی صورت میں، جس کو ہم کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ ہر چیز مباح ہے الا یہ کہ وہ پروہیبٹڈ ہو۔ تو یہ کچھ ہم نے پرنسپلز پڑھے جن کی ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ ان کی ون بائی ون ہم آنے والے ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔